عمل کے پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، سنبھل کر قدم رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، اے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، صرف ایک خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ صرف ایک بار، صرف ایک حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو، صرف ایک بار، صرف ایک بار دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا میرا پار، ہوگا میرا پار، دل سے مصطفیٰ کو تو پکار، ہوگا میرا پار۔ جو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، یہ اعلیٰ حضرت نے اس وقت لکھا کہ جب آپ مدینہ طیبہ کے لیے جب آپ نے سفر کا ارادہ کیا، حرم شریف میں تھے اور آپ نے حج کی فراغت کے بعد آپ جب خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے پہنچے اور جب کعبے کو دیکھا اور پھر آپ نے یہ شعر لکھا کہ غور سے سن تو رضا، لکھتے کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کہ کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، اور پھر جب لکھنے لگے غور سے سن تو رضا، غور سے سن تو رضا، یعنی وہ جو لکھ رہے کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، کہ جو کعبہ معظمہ سے جو صدائیں آ رہی تھی وہ اعلیٰ حضرت سن رہے تھے، کیونکہ وہ کشف جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا تھا، اور اللہ تعالیٰ جسے کشف عطا فرماتا ہے تو وہ دیکھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، وہ صدائیں کہیں اور سے نہیں کعبہ معظمہ سے آ رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ جنہیں آنکھیں عطا فرماتا ہے وہ لوگ تو کعبہ کو دیکھتے ہیں مگر دیکھنے والے جب دیکھتے ہیں کہ کعبہ اپنی جگہ سے غائب ہو جاتا ہے، جسے آنکھیں اللہ عطا فرماتے ہیں، اس سے بہت سے واقعات ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہ دیکھا، یہ سنا کہ کعبے کی صدائیں آ رہی تھی کہ غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ کعبہ تو دیکھ چکے، اب جاؤ مدینہ طیبہ، اور جب مدینہ پہنچے اسی سفر میں، اور جو آخر میں انہوں نے جو شعر یہ جو نعت لکھی کہ وہ سوئے لال ازار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، وہ کیا جگہ ہے جہاں جاتے ہیں پانچ اور چار پھرتے ہیں، جاتے ہیں پانچ اور چار پھرتے ہیں، اور پھر آخر میں کیا لکھتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اور جو واقعہ سنایا تھا ہمارے مصطفیٰ صاحب نے، یہ سندھ کے اندر وہ مزار ہے مخدوم ہاشم ٹھٹھوی، ٹھٹھا میں ان کا مزار ہے سندھ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ان کے مرید نے آ کر یہ کہا کہ حضور میں مدینے جا رہا ہوں، کچھ وصیت فرمائیے۔ مخدوم ہاشم ٹھٹھوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ فرمایا کہ جب مدینہ طیبہ پہنچے تو وہاں پر ہر چیز کا خیال رکھنا، ہر چیز کا احترام کرنا، کیونکہ مدینہ وہ ہے کہ فرشتوں کے اترنے کی جگہ ہے، وہاں پہنچے تو وہاں ہر چیز کا احترام کرنا۔ اور یہی ہوا کہ جب وہ مرید جب مدینہ طیبہ گیا تو اس نے دیکھا کہ کتا کسی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، تو ان سے یہ بات جو ہے برداشت نہ ہوئی، انہوں نے کہا مدینہ طیبہ پاک سرزمین ہے، یہ پاک مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر اس کتے کا کیا کام؟ تو آپ نے پتھر اٹھایا اور اس مرید نے اس کتے کو دے مارا، اور جب واپس لوٹا اور جب مبارکباد لوگ پیش کرنے لگے تو مخدوم ہاشم ٹھٹھوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے انہیں مبارکباد نہیں دی۔ جب پوچھا کہ حضور سب نے مجھے مبارک دی، آپ مجھے کیوں مبارک نہیں دے رہے؟
اور پھر آپ نے یہ فرمایا کہ میں نے تجھے کچھ وصیتیں کی تھی، اس پر تو نے عمل کیا؟ کہا حضور میں نے ہر جگہ پر آپ کی وصیت پر میں عمل پیرا رہا۔ کہا کہ اپنی پھر آپ نے ٹانگ میں سے جو ہے پائچے کو اوپر کیا اور آپ نے پٹی باندھی ہوئی تھی۔ کہا کہ جس کتے کو تو نے پتھر مارا تھا وہ پتھر وہ کتے کو نہیں لگا تھا، بلکہ وہ کتا وہ جو وہاں پر مدینے کی گلیوں میں گھوم رہا تھا وہ کتا نہیں تھا بلکہ تیرا پیر تھا جو مدینے کی گلیوں میں کتا بن کر گھوم رہا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت نے بھی جو لکھا کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، کچھ لوگ اس کو بدل دیتے ہیں مگر شعر تو یہی ہے کہ تجھ سے، کیونکہ مدینے کی سرزمین ہے وہاں پر تو ہر چیز ادب والی ہے، کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ اور یہ بھی جب عشق کی انتہا پر پہنچے، پہلے تو بار بار یہ عرض کر رہے تھے کہ سرکار آج دیدار کرا دو، آج زیارت کرا دو، خواب میں تو بہت مرتبہ کرم فرمایا ہے مگر آج میں آپ کو جیتے جی دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی زندگی میں جاگتی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور پھر بھی زیارت نہ ہوئی، پھر آپ نے یہ لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، رضا تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کیا چیز، تیری اوقات کتنی ہے؟ اور یہاں پر تو یہ سوال کر رہا ہے کہ مجھے زیارت ہو جائے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، پھر کہتے کہ تجھ سے کتے ہزار پھرتے، بولے تیرے جیسے کتے یہاں کئی، یہاں پر ہزاروں کتے گھوم رہے ہیں۔ تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو زیارت کا شربت پلایا اور پھر آپ کو یہ زیارت ہوئی۔ آخری میں انہوں نے یہی لکھا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے۔ اور ہمارے نبی تو زندہ ہے، حضور علیہ السلام، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور بنیادی عقیدہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں آرام فرما رہے ہیں، زندہ ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے تبھی تو لکھا نا کہ تو زندہ ہے واللہ، انہوں نے ایسے نہیں لکھا۔ یہ مدینہ طیبہ کے بارے میں عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وہ عاشق صادق ہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے، جب مدینہ طیبہ کے لیے گئے، جب ارادہ کیا کہ قافلے کے ساتھ میں بھی جاؤں سرکار کی بارگاہ میں، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت مدینہ طیبہ کے گورنر کو خواب میں یہ بشارت دی کہ یہ جو عبد الرحمن جامی جو آ رہے ہیں انہیں آنے نہ دینا۔ اور وہ گورنر نے انہیں گرفتار کیا اور زیر حراست رکھا اور رات کو قید میں رہے، صبح کسی طرح سے خود چھوٹے اور پھر جانے لگے۔ پھر خواب میں بشارت دی کہ یہ جامی جو آ رہا ہے اسے روکو، اور پھر تشدد کیا گیا روک کر، پھر ان پر پھر تیسری بار سرکار نے خواب میں پھر بشارت دی، بولا اس پر تشدد مت کرو، یہ کوئی مجرم نہیں ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ، ڈاکٹر نثار احمد وافانی صاحب، جی حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کہا گیا کہ اس پر تشدد نہ کیا جائے، یہ کوئی مجرم نہیں بلکہ یہ تو عشق کے اس مرتبے پر فائز ہو چکا ہے کہ اگر یہ مدینہ طیبہ آ گیا اور عشق کے وہ مرتبے پر ہے، اگر یہ میرے روزے کے قریب آ گیا تو مجھے خود ان کا استقبال کرنا پڑے گا۔ یہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اور حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے تو دست مبارک نکالا تھا۔ آپ نے بہت سارے یہ شرف آپ کو حاصل ہے، اور حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اس وقت بھی وہاں موجود تھے، انہوں نے بھی یہ سارا جو کرم ہوا حضرت شیخ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر حضور غوث اعظم نے بھی دیکھا۔ تو خیر ہمارے کریم لجپال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا اپنی قبر انور میں زندہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ،
میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور علیہ السلام کی سچی محبت نصیب فرمایا۔ بغیر کسی تاخیر کے الحاج ڈاکٹر نثار احمد معرفانی صاحب کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری پر آپ کا شکریہ اور خوش آمدید ہم سب کی جانب سے۔ اب آپ اپنی میٹھی اور سوز بھری آواز میں آپ ہمارے دلوں کو مزید آپ عشق مصطفیٰ علیہ السلام سے اور مزید آپ ہمارے محبت مصطفیٰ علیہ السلام سے ہمارے دلوں کو آپ منور فرمائیں اور روشن فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا ہم اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ کچھ احکامات ہمارے سید رضوان باپو اور ان کی فیملی نے لکھ کر دیے ہیں، وہ لسٹ کافی طویل ہے، انشاءاللہ پوری رات ہی محفل انشاءاللہ چلیں گی اور چلاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے شکیل بابا نے کہا تھا تو ایک منقبت آپ سناؤں گا، غوث پاک والی جو آپ نے کہی تھی، وہ فرمائش 3 دن پہلے کر دی تھی بچپن میں، نمبر آج اصل محفل پراپر ہو رہی ہے، تو وہ کلام بچپن میں پڑھتے تھے تو الحمدللہ آج پڑھیں گے غوث پاک کا، اور جو مولا کائنات کی منقبت ہے وہ انشاءاللہ پھر اگلی محفل سنائیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے ایک دوست تشریف لائے ہیں بولٹن سے خاص اس محفل کو سننے کے لیے، پوری فیملی کے ساتھ وہ تشریف لائے، انشاءاللہ ابھی راستے میں ہے تو وہ پہنچیں گے تھوڑی دیر میں۔ تو آئیے مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ حصول برکت اور نعمت کے لیے ایسے درود پاک پڑھے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج یہاں پڑھ رہے ہیں اور کل مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں حاضری ہو اور وہاں دسترخوان بچھا ہوا ہو اور وہاں بیٹھ کر پڑھنا نصیب ہو جائے۔ آئیے مل کر باور سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا، اور بلند آواز سے پڑھیں، ماحول بنانا ہے۔ صلی اللہ علیہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، نہ منطقی سے نہ کسی فلسفی سے ملتا ہے، پتا خدا کا نبی سے ولی سے ملتا ہے، نبی کو چھوڑ جنت میں جا سکو جاؤ، ہمیں یہ راستہ بھی میرے آقا کی گلی سے ملتا ہے۔ پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اٹھی نظر تو ان کے کرم پر ٹھہر گئی، دل کیا صبر گیا میری
قسمت سنور گئی ہجری نبی ہجری نبی کہاں بے اثر گئی ارے تڑپے جو ہم یہاں تو مدینے خبر گئی پڑھیں صلی اللہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا ایک مناجات پڑھتے ہیں مل کر اللہ کی بارگاہ میں میرے ساتھ پڑھیے انشاءاللہ جو کلاموں کی فرمائش ہے وہ بھی اور کچھ میں ذہن میں دکھا کے آیا ہوں جو یہاں کافی عرصے میں نہیں پڑھے گئے آج پڑھوں گا انشاءاللہ تائی مل کر یہ دعائیں اشعار میرے ساتھ پڑھ لیجیے نہ جانے کس کی آمین پر لبیک ہو گیا اور صدا قبول ہو گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے انشاءاللہ کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا کرم عطا کے دن
صدقہ زہرا صدا الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں جو نادار ہے کچھ نہیں جن کے پلے انہیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے ہمیں بھی دکھا دے حرم کے تو جلوے حضوری ہو سب کی دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں آئیے شاہ وہ پرانی سیٹنگ ہے شروع میں آپ نے شروع میں ایک منٹ ایک سیکنڈ دور کریں ایک منٹ اچھا درود پاک پڑھیے صلی اللہ اعلیٰ حضرت کلام اور وہ کلام اچھا وہ بھی پیش کر دوں گا لیکن ابھی میرا جو موڈ بنا میں پہلے وہ پڑھ رہا ہوں داغ دہلوی بہت بڑا غزل کا بہت بڑا بادشاہ جسے کہتے ہیں داغ دہلوی آپ تو سارے انڈیا والے ہیں آپ نے تو نام سنا ہوگا اعلیٰ حضرت کے بڑے بھائی منجلے بھائی استاد زمن مولانا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت نے کلام دیا کہ تم جا رہے ہو داغ دہلوی کے پاس وہ سیکھنے جاتے تھے استاد زمن تو کا کلام دے گا اور میں نے ابھی تازہ لکھا ہے اس کا مقطع نہیں لکھا جتنا لکھا ہے سنا دیں ذہن میں یہ رکھیے کہ غزل کا بادشاہ اپنے وقت کا داغ دہلوی جس سے مولانا حسن خود شاعری کے لیے کلاسیں لینے جاتے تھے اس کی بارگاہ میں کلام لکھ کے لے کے تو کیا ہوا پہلے کلام سن لیجئے جب مقطع پہ پہنچوں گا تو بتاؤں گا کیا ہوا فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے یہ ہمارے حافظ عابد صاحب ہیں صحیح صحیح دونوں تشریف لائیں پندرہ تشریف لائیں مشتاق میں پرانی سیٹنگ ہے وہ آپ نے شروع میں ڈیلے کم کریے آ جائیے ماشاء اللہ ابھی شروع ہی کیے بیٹھیے آئیے جزاک اللہ یہ بڑے دور سے آج خاص سننے کے لیے آئے ہیں تو انشاءاللہ ابھی میں نے شروع ہی کیا ہے کلام ہوا ہے آئیے پڑھتے ہیں ان کی مہکنے دل کے آج آپ نے کلام جتنے سننے ہیں دل کی آنکھوں کو کھول کے سننا ہے انشاءاللہ دماغ تو انشاءاللہ آپ کا سارا وقت کھلا رہے گا لیکن دل کو مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں پیش کرنا پھر سنے تو مزہ آئے گا فرماتے ہیں ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ان کی مہکنے دل کے ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں
مہکنے دل کے میرے قریب سے گئے قطرہ کسی نے مانگا کریم وہ ہوتا ہے جو دے دے سو دے دے واپس نہ مانگے یہ صفت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ کی بھی ہے میرے امام فرماتے ہیں میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں بولو دریا بہا دیے ہیں دور پہ بہا دیے ہیں ان کی مہک دل کے اور آنے تو یاد وہ اب تو تمہاری جانب آقا آنے دو یاد وہ اب تو تمہاری جانب ارے کشتی تمہیں پہ چھوئی لنگر اٹھا دیے کشتی تمہیں پہ چھوڑی بے شک کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ان کی مہک نے دل کے اور اللہ کیا جہنم ابھی نم نم سرد ہوگا وہ جہنم کی آگ اب بھی جل رہی ہے اور جلتی رہے گی قیامت کے دن ہم میں سے ہی اللہ ہمیں جہنم کی آگ میں سے بچائے ان بدبختوں کے ساتھ ہمارا شمار نہ کرے جو جہنمی ہوں گے انشاءاللہ ہمارا شمار میرے آقا کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ ان سادات کے صدقے ہمارا ساتھ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا اور محشر کے لیے سرکار کے صدقے ہمیں جنت نصیب ہوگی میرے امام فرماتے ہیں اللہ کا کیا سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ان کی مہک دل کے کہہ دو سبحان کلام تو بہت طویل ہے میرے امام نے جتنے اشعار لکھے تھے وہ پیش کیے مولانا حسن کو کہا دکھا دیتے اب جب لے کے گئے داغ دہلوی کی بارگاہ میں یہ میرے بھائی نے کلام لکھا اب داغ دہلوی نے پڑھنا شروع کیا ان کی محفل دل کے اونچے کھلا دیے کہتا رہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مقطع اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھا تھا داغ دہلوی نے اعلیٰ حضرت کی شان میں خود مقطع لکھا اور یاد رکھیے داغ دہلوی اپنے وقت کا غزل کا بادشاہ اس وقت کا کیا کہہ رہا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو وہ یو کے ہو امریکہ ہو پاکستان ہو انڈیا ہو جہاں چلے جاؤ جس سمت آ گئے ہو سکے بچھا دیے جس سمت آ گئے ہو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ عالم ہی صرف کہنا کب شان ہے